میں نے جو معاملات اور معاشرت کے حوالے سے اپنے درس کا آغاز کیا ہے، اس سلسلے کا دوسرا درس اور دوسری حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس حدیث شریف کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المسلمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے مگر پاکیزہ چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا۔ فقال، اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان یا ایھا الرسل، اے رسول، کلوا من الطیبات، آپ پاکیزہ چیز کھائیے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیجیے۔ وقال، اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ایک اور جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم لوگ پاکیزہ چیز کو کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں رزق میں عطا کی ہے۔ تو دیکھیے پہلی آیت میں فرمایا کہ رسولوں کو حکم دیا کہ اے رسولوں آپ طیبات اور پاکیزہ چیزیں استعمال کیجئے اور نیک اعمال کیجئے۔ دوسری آیت میں تمام مومنین کو حکم دیا کہ آپ جو ہم نے آپ کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا، اس پاکیزہ چیزوں کو استعمال کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جو انسان ہے مثال کے طور پہ یطیل السفر، لمبے سفر میں ہے، اشعث اغبر، بال اس کے پراگندہ، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود، یمد یدیہ الی السماء، اور ہاتھ اٹھا کر یوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کو حرام مال سے اس کو غذا غذائیں استعمال کر رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کہاں سے اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا؟ اس حدیث شریف میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تاکید فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس بات کی تاکید کی کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ چیز کھائیے اور نیک اعمال کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر اعمال صالحہ کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ جب انسان کے آمدنی حلال نہ ہو، غذائیں حلال نہ ہو، تو انسان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک انسان ہے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، اور خوب الہ و زاری سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہاں سے دعاؤں کو قبول کروں گا؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعاؤں کے دو پر ہوتے ہیں، پر جیسے جہاز کے دو پر ہوتے ہیں نا، پرندوں کے دو پر ہوتے ہیں۔ جہاز کے جب دو پر ہوتے ہیں جہاز پرواز کرتا ہے، پرندوں کے دو پر ہوتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں۔ اگر ایک پر پرندوں کا ٹوٹ جائے، جہاز کا ایک پر کٹ جائے، تو کیا جہاز اڑ جائے گا؟ کیا پرندے اڑیں گے؟ پرندے نہیں اڑ سکتے۔ اسی طرح دعاؤں کے بھی دو پر ہوتے ہیں، ایک پر دعا کا ہے اکل حلال، حلال کھانا، اور دوسرا پر ہے دعاؤں کا صدق مقال، سچی بات کرنا، سچ بولتے رہیے، حلال کھاتے رہیے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے سود عام ہے، رشوتیں عام ہے، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، چاروں طرف حرام کاریاں پھیلی پڑی ہیں، تو بتائیے پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعاؤں کی قبولیت کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ رزق حلال ہو۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تاکید فرمائی، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھائیے پھر نیک اعمال کرتے رہیے۔ اس لیے دعاؤں کی قبولیت ایک اور جگہ پر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان ایک درہم بھی سود کا کھاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس انسان کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ تو بھائی اس لیے ہم سب لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بات کریں سچی کریں اور جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں اور رزق حلال کھائیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں آتی ہیں ہمارے ہاں لوگ یہ بہت کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس بات کی بھی تو فکر کریں کہ مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو حلال آمدنی کھلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائیں گے اور نیک اعمال بھی قبول فرمائیں گے۔ www.darsequran.com